میں گناہ کر رہا ہوں اللہ کی دی ہوئی زبان سے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے، اللہ کے دیے ہوئے کان سے، اللہ کے دیے ہوئے آنکھ سے۔ اگر اللہ پکڑ کر اندھا بنا دے تو کون مجھے آنکھ دے سکتا ہے؟ اللہ آج توبہ کر لو گے، ابھی توبہ کر لو گے تو اس توبہ کی قیمت لگے گی، ورنہ قبر میں جانے کے بعد سوچتے رہو گے توبہ کرنا ہے، یہ کام آئے گا، کرنا تھا نہیں، کرنا ہے، مجھے اپنے اعمال کو اختیار کرنا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں اور واقف ہیں کہ گزشتہ مہینہ بھی اس طرح کی ایک مجلس منعقد ہوئی تھی جس کے اندر میں نے صاف صاف اس بات کا آپ کو اندازہ کرانے کی کوشش کی تھی کہ ہم یہاں ایک عظیم مقصد کے تحت جمع ہو رہے ہیں. ہم کو مقصد حاصل ہونا ہے. ہم یہاں سننے کے لیے جمع نہیں ہو رہے ہیں، بس جمع ہو رہے ہیں ایک مقصد کے تحت. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ سنایا جائے، ہو سکتا ہے کہ نہ سنایا جائے، بٹھایا جائے. 10 منٹ 20 منٹ بیٹھنے سے یہ مقصد حاصل ہو تو بٹھایا جائے، کہنے سے یہ مقصد حاصل ہو تو کہا جائے. اور جو کچھ کہا جائے گا وہ یہ ہے کہ کچھ کرنے کے لیے کہا جائے گا. سن کر چھوڑ دینے کے لیے نہیں کہا جائے گا. ایسی بات کہی جائے گی جس کو کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس کا ذمہ دار خود ہے. بات تو پہنچا دی گئی، مدلل طور پر پہنچا دی گئی، صاف صاف لہجے میں پہنچا دی گئی، آواز سے پہنچا دی گئی، مائک رکھ کر بتلا دیا گیا، خدا کے گھر میں بٹھا کر سمجھا دیا گیا. بزرگوں، آج مجھے 2 باتیں کرنی ہیں. ایک بات بہت مختصر طور پر ہے، ہو سکتا ہے کہ میں 2-3 منٹ میں فارغ ہو جاؤں اس بات سے. وہ ہے کہ اللہ کا ذکر. پہلی بات، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو لازم پکڑے. میں نے کہا نا، مجھے کیا کرنا ہے وہ کہنا ہے، اس کو لازم پکڑے اور روزانہ ذکر کیا کریں. 5 منٹ ہو سکے، 10 منٹ ہو سکے، 15 منٹ ہو سکے، کہتے رہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اس کی فضیلت آپ جانتے ہیں.
اور تمنا کرتے ہیں کہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پر دنیا سے جانا ہو، تو اس کی عادت ڈال لیجئے، روزانہ کہیے، 5 منٹ کہیے، 10 منٹ کہیے، اور ایسا کہیے کہ عمدہ الفاظ کے ساتھ کہیے، لا الہ الا اللہ۔ دیکھو لفظ اللہ کو پر کرو، الفاظ کو ٹھیک کرو، محمد الرسول اللہ ٹھیک کرو۔ اگر ٹھیک نہیں ہے تو کسی مسجد کے امام صاحب کے پاس آ جاؤ، کسی مدرسے کو چلے جاؤ، اور ضروری سمجھو ان الفاظ کو ٹھیک کرنا، اور اس کے معنی کو بھی سمجھو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کلمے کے اندر، یہ تعلیم ہے کہ میرا خدا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہم اپنی زبان سے کہہ رہے تھے بیٹھ کر، اسی کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں، کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ اس میں ہم اس کلمہ توحید کے اندر اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اور اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ میرا پروردگار کوئی نہیں ہے، اور میری عبادت کا رشتہ اس کے علاوہ کسی سے قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر مجھے زبان سے عبادت کے کلمات کہنے ہیں تو وہ اللہ کے لیے کہے جا سکتے ہیں۔ میرے سر کو جھکانا ہے تو میں اللہ کے سامنے جھکا سکتا ہوں۔ اگر کوئی چیز مجھے پوچھنا ہے، مدد طلب کرنا ہے، شفا مانگنا ہے، یا اپنی غریبی کی حالات رکھنا ہے، یا اپنی بے چینیوں کو رکھنا ہے، یا کسی مجبوری کو رکھنا ہے، تو میں اللہ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، کیونکہ میرا پروردگار میری بات سن سکتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، اور وہ مدد کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارا معبود وہی ہے، ہم اسی کی عبادت کرنا ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ جملہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں۔ غور کیجئے کہ زبان سے ہم کیا کہتے ہیں خدا کے دربار میں آ کر، کہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم تیرے بندے ہیں، جھکنے کے لیے ہم نے تیرے در کا انتخاب کیا ہے، اور مانگنے کے لیے بھی ہم نے تیرے ہی دربار کا رخ کیا ہے۔ تیرے سامنے مانگتے ہیں، تو عطا فرمانے والا ہے، یہ ہے ہمارا یقین۔ کلمہ توحید ہے یہ، اور کلمہ طیبہ بھی ہے یہ، آدمی کو پاک کر دیتا ہے، اس کے دماغ کو پاک کر دیتا ہے، اس کی نگاہوں کو پاک کر دیتا ہے، اس کے کانوں کو پاک کر دیتا ہے، اس کی زبان کو پاک کر دیتا ہے، اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے، اس کی روح کو پاک کر دیتا ہے۔ وہ ہر چیز سے پاک ہو جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں دور ہوتا ہوں کفر کی گندگی سے، میں دور ہوتا ہوں شرک کی نجاست سے، میں دور ہوتا ہوں ہر قسم کی معصیت کی گندگی سے، اپنی روح کو ہر قسم کی سیاہی سے، ظلمات سے یہ کلمہ کہہ کر دور کر دیتا ہوں اپنے آپ کو۔ ہر قسم کی گندگی سے میں دور ہو گیا ہوں۔ یہ کلمہ کہہ کر اعلان کر دیا، کہا کہ بتوں اب مجھ سے امید نہ رکھنا، میں اب تمہاری وجہ سے خدا وحدہ کا میں انکار کرنے والا نہیں ہوں۔ اور بتوں کو نا امید کر دیتا ہے کہ اب میں شرک کرنے والا نہیں ہوں، اور دنیا کے ہر انسان کو نا امید کر دیتا ہے کہ اے غافلو، اے خدا سے غفلت برتنے والو، اے آخرت کا احساس نہ رکھ کر زندگی گزارنے والو، یہ امید مجھ سے نہ رکھنا کہ اب میں خدا سے غافل ہو کر زندگی گزاروں گا۔ اب میں نفس کے بہکاوے میں آنے والا نہیں ہوں، شیطان کے وسوسوں میں آنے والا نہیں ہوں، بلکہ کسی دنیا کے اعزاء و اقربا کے بہکاوے میں، دوستوں کے بہکاوے میں
رفیقوں کے بہکاوے میں آ کر خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا. یہ مطلب ہے کلمہ طیبہ کا. میں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے اور اپنے خدا کو معبود بنا لیا ہے جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو بولتا ہے، بڑی قدرت والا ہے، جس کی مدد سے میرا وجود قائم ہے. میں نے اس کو اپنا معبود میں نے اس کو اپنا معبود مان لیا ہے. یہ ہم کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، یہ کہہ رہے تھے. اور ہم یہ کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ. کیسی پیاری بات ہے. آپ اندازہ لگائیں، ہم لوگ کبھی بولتے ہیں محمد الرسول اللہ، سوچتے نہیں کہ کیا نکل رہا ہے، کتنی پیاری بات نکل رہی ہے، کتنی نفع کی بات نکل رہی ہے. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی سعادت مندی کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، کوئی معمولی بات ہے؟ ہمارے نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی معمولی بات ہے؟ کتنی خوشی کی بات ہے. حضرات صحابہ اکرام کا کیا حال تھا خوشی سے. گھروں سے نکلتے تھے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتے تھے اور شفقتیں پا جاتے تھے. ایسی شفقتیں پائی صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے اپنی ظاہری زندگی سے وفات پائی اور پردہ فرما لیا تو صحابہ اکرام اس جدائی کی تاب نہیں لا پا رہے تھے. اسے الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا کہ جس نے جہاں سنا بجلی گر گئی. کیا تعلق تھا ہوگا صحابہ اکرام کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عطا فرمایا ہوگا، کیسی شفقت دی ہوگی، کیا کہا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ہے صحابہ اکرام نے تابعین تک پہنچا دیا، تابعین نے اپنے اگلوں تک پہنچا دیا اور انہوں نے ان تک پہنچا دیا. اور آج علماء و مشائخ وہی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ میں تمہارا پیغمبر ہوں، اور وہی بات آج علماء و مشائخ کہتے ہیں کہ ہم سب کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی ایک ظاہری مخصوص حیات کو انہوں نے پورا کیا اور امانت کو اور اس نعمت کو ہم تک پہنچا دیا. وہ ہم کہہ رہے تھے، اس کا اقرار کر رہے تھے. کتنی اونچی بات ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ کہہ رہے تھے، ہم اقرار کر رہے تھے، اعتراف کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں. ہر آدمی خوش ہو رہا تھا. خوش ہو رہا تھا کہ نہیں خوش ہو رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر خوش ہو رہے تھے اور اپنی قسمت پر نازا ہو رہے تھے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ خوشی کی بات ہے کیا نہیں ہے؟ سوچ کر دیکھیے، سمجھ کر دیکھیے، عقل سے غور کیجیے تو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی بات کہہ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بڑی بات کی لاج رکھنے کی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے. اور آمین کے ساتھ اسباب بھی اختیار کیجیے اور کوشش کیجیے کہ زبان سے کہہ رہے ہیں، دل سے بھی پتہ چلے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے. دیکھو جی کیسی نرمی ہے اس دل کے اندر، کیسی لطافت ہے. سنگ دلی کو چھوڑ دو، بزدلی کو چھوڑ دو، دل کے عیوب کو دور کرو، دل کو ایسا دل بناؤ جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. آنکھوں کو ایسی حیات دو اور کوشش کرو اس طرح بے حیائیوں سے بچاؤ. پتہ چلے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا ہے، اللہ کا بندہ گزر رہا ہے اس گلی سے جس کی نگاہیں نہیں بہکتی. اپنے کانوں کو
وہ اطاعت خداوندی دو، سکھلاؤ سبق، اور اپنے کانوں کو وہ سبق پڑھاؤ کہ وہ خدا کی نافرمانی نہ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹنے نہ پائے، اور پتہ چلے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کو سننے کی تعلیم اس کو دیے ہیں یہ امتی وہی سنتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں سنتا۔ تیار ہیں اس کے لیے آپ لوگ؟ اس سے بڑی سعادت مندی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ زبان کو اطاعت سکھاؤ اللہ کی، اور پیغمبر کی اطاعت سکھاؤ، اور اپنی زبانوں پر تالا لگا لو ہر اس چیز سے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس سے زبان سے ادا نہیں ہونا ہے۔ کوئی کفریہ بات نہیں نکلنی ہے، کوئی شرکیہ جملہ زبان سے نہیں نکلنا ہے، کوئی جھوٹ نہیں نکلنا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک مرتبہ ایسی آزمائش کا وقت آیا کہ اگر سچ بولیں گے کہ میرے پاس اشرفیہ ہے تو اشرفیاں چلی جائیں گی، اگر اشرفیوں کو بچانا چاہتے ہیں تو زبان سے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ طالب علم تھے، پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، اس ابتلا میں مبتلا کیے گئے، لیکن اللہ نے مدد کی، سچا جذبہ تھا، امتحان میں کامیاب ہوئے، آزمائش میں کامیاب ہوئے، اور زبان سے کہا، سچ کے راستے کو اختیار کیا، اگرچہ کہ اشرفیاں اس وقت ختم ہو جاتی ہیں، اس نقصان کو گوارا کر لیا، لیکن اپنی زبان کو جھوٹ میں ملوث کرنا گوارا نہیں کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی قیامت کے دن ملاقات ہوگی، لہٰذا اس طرح ان واقعات سے سبق حاصل کیجئے اور اپنی زبانوں کو جھوٹ سے بچائیے۔ ہمت رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہماری زبان کی کیا قسمت ہوگی، ہم اس سے بڑھ کر ہماری زبان کے ساتھ کیا حسن سلوک کر سکیں گے کہ ہم اس غلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیں گے۔ اسی طرح سارے اعضاء کا معاملہ، یہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کسی اور کا بندہ نہیں، کوئی اور مجھ سے بندگی کی امید نہ رکھے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، مجھ سے کسی قسم کی خرافات کی امید نہ رکھے۔ میں کروں گا کچھ تو سنت کے مطابق کروں گا، میں میری زبان کو سنت سکھاؤں گا، میری آنکھوں کو سنت سکھاؤں گا، میرے دماغ کو سنت سکھاؤں گا، میری کانوں کو سنت سکھاؤں گا، میرے گالوں کو سنت سکھاؤں گا، میرے اعضاء و جوارے کو سنت سکھاؤں گا، میرے بدن کو سنت سکھاؤں گا۔ وہ ایسے بیٹھے گا جیسے بیٹھنا سنت ہے، وہ ایسے اٹھے گا جیسے اٹھنا سنت ہے، وہ ایسے سوئے گا جیسے سونا سنت ہے، وہ ایسے بیدار ہوگا جیسے بیدار ہونا سنت ہے۔ وہ اس وقت سوئے گا جب سونا سنت ہے، اور وہ اسی وقت بیدار ہوگا جب بیدار ہونا سنت ہے۔ میں اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو، اپنے دل کو، اپنے باطن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے سجانا چاہتا ہوں۔ میرا رہبر، میرا رہنما، میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہم کہہ رہے تھے۔ اب میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں اور مختصر طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج میری گفتگو کا موضوع ہے مراقبہ۔ بزرگان محترم، ہمیں ایک چیز ذکر کرنے کی ضرورت ہے روزانہ، اور دوسری چیز مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سارے لوگ مراقبے سے غافل ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مراقبہ کرنا ہی نہیں ہے، مراقبہ قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ علماء سے دور رہنے کا نتیجہ، کتابوں سے دور رہنے کا نتیجہ، مطالعہ نہ کرنے کا نتیجہ۔ اسی لیے ہم میں سے ہر آدمی کو مطالعے کی روزانہ عادت ڈالنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ علماء بنتے ہیں، حفاظ بنتے ہیں، مفتیان اکرام بنتے ہیں، قراء بنتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر آدمی ضرورت کے بقدر علماء سے علم حاصل کرے،
محققین سے علم حاصل کرے، مدارس سے علم حاصل کرے، مدارس میں جا کر پڑھے گا اور علماء کی کتابیں پڑھے گا اور جو ہے محققین کی کتابیں پڑھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ مراقبہ کتنی بڑی ضرورت ہے ہماری۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ مراقبے کو غیر علمی کام سمجھتے ہیں، غیر مدلل جو ہے ایسا کام سمجھتے ہیں کوئی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یا کوئی بے ضرورت کا کام سمجھتے ہیں، کوئی گھڑا ہوا کام سمجھتے ہیں۔ یہ صحیح علم نہ ہونے کا نتیجہ ہے، اور صحیح قسم کے علماء حق کے قریب نہ ہونے کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے اس ضرورت کو ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں اور مراقبہ نہیں کر رہے ہیں، اور مراقبے کے فائدے سے ہم خالی ہیں۔ میں نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے اس آیت کا سہارا لیا ہے۔ مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ مراقبہ غور کرنے کو کہتے ہیں، غور کر لینے کو کہتے ہیں، دھیان دینے کو کہتے ہیں، سوچنے کو کہتے ہیں۔ سوچنا غلط ہے، دھیان دینا غلط ہے، توجہ کرنا غلط ہے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، توجہ کا حکم ہے، توجہ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور غور و فکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ آدمی دن میں تھوڑا وقت نکالے، نہیں آتا غور کرنے تو کسی سے غور کرنا سیکھے، اور دن یا رات میں کبھی وقت نکالے، تنہائی میں وقت نکالے، ایک سوئی کا وقت نکالے اور غور کرے، اور ایسا غور کرے دل کی گہرائیوں سے غور کرے، دل کو متوجہ کر کے غور کرے، دماغ لگا کر غور کرے، اور ایسا غور کرے کہ قلبی جذبات شامل ہو، ایسا غور کرے جیسے ایک سمجھدار غور کرتا ہے، اور ایسا غور کرے کہ اس غور کرنے کا نتیجہ سامنے آئے اور اس غور کرنے کا فائدہ اس کے سامنے آئے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کو تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، خطاب خاص ہے، مومن بندوں میں سے اور ہم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتقوا اللہ، ڈرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ایمان والو، خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے کہ میں ایمان لا لیا کہیں مطمئن ہو جاؤ گے، تمہیں ایک اور کام کرنا ہے، ایک علمی کام کرنا ہے اور ایک سمجھداری کا کام کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ صرف ایمان لانا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرا کرو۔ صبح اٹھ جاؤ تو ایمان کے ساتھ صبح کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کلمہ اللہ کا نام لے کر صبح کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہر وقت تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ڈرتے رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اگر کسی کے اندر ڈر نہیں ہے تو وہ سمجھے کہ پھر میرے لیے مشکل ہے، یہ چیز سوچے، غور کرے۔ آج ڈر کے بغیر زندگی ہو رہی ہے، مومن ہے اللہ کے ڈر سے خالی، کیسی محرومی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مومن صبح کرے اور ایسا صبح کرے جیسے ڈر ہی نہ ہو۔ دیکھ لے، اگر دیر سے اٹھائے تو گھبرا جائے، ڈر جائے۔ ڈر ہونا چاہیے، اٹھنے کے ٹائم پر اٹھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر جس وقت اللہ چاہ رہے ہیں اس کے اٹھنے کو اس وقت بیدار نہیں ہو رہا ہے، پھر تو ڈر کی بات ہے، ڈر جاؤ۔ لہذا ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ڈرو، اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دیکھ لو، غور کر لو، قیامت کا دن آنے والا ہے، کل اللہ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے، ہر ایک کو خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ نہیں ہے؟
یقینی بات ہے نہیں ہے؟ پوری یقینی بات ہے۔ قرآن کریم میں صاف صاف قیامت کا تذکرہ موجود ہے، قیامت ضرور آئے گی، احادیث میں اس کا تذکرہ ہے، قیامت آئے گی، ہر آدمی کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ بات سچی بات ہے، تو غور کر لو، اور وہاں پر نیکیوں کی جزا دی جائے گی اور برائیوں کی سزا دی جائے گی۔ یہ سچی بات ہے، یہ طے ہے، یہ یقینی ہے۔ مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب یہ یقینی بات ہے نا کہ تم جمع کیے جاؤ گے، تم پیش کیے جاؤ گے خدا کے پاس، تو پھر اس قیامت کی رسوائی سے بچنے کے لیے اور وہاں اجر پانے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ ذرا غور کر لو۔ اس سے پہلے کہ تم یہاں آ جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، جوانوں، بوڑھوں، بچوں، مردوں، عورتوں، مومنوں، سارے کے سارے جو علماء ہیں، عوام ہیں، سب لوگ غور کر لو، مالداروں اور غربا جو ہے وہ بھی سب غور کر لو، جسے مرنا ہے اور جسے قیامت پر جس نے ایمان لایا ہے۔ جب تمہیں ایمان ہے تو غور کر لو، تمہارے پاس قیامت میں جزا پانے کے لیے کیا چیز موجود ہے؟ ہمارے پاس توحید موجود ہے، ہمارے پاس ایمان موجود ہے، ہمارے پاس عقائد موجود ہے، ہمارے پاس نمازیں موجود ہیں، ہمارے پاس جو ہے روزے موجود ہیں، ہمارے پاس زکوٰۃ موجود ہے، ہمارے پاس ذکر موجود ہے، ہمارے پاس تلاوت موجود ہے، ہمارے پاس حج و عمرے موجود ہیں۔ اگر موجود نہیں ہے تو موجود کر لو، شرک ہے تو توبہ کر لو، توحید کی طرف آ جاؤ، بے نمازی ہے تو توبہ کرو اس چیز سے اور نماز کی طرف آ جاؤ، روزے کی اہمیت نہیں ہے تو اہمیت پیدا کر لو، تاکہ جب جزا بٹے گی کہا جائے کہ لاؤ بھائی تمہارے بھی روزے، تم کو اجر دیا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، غفلت ہے، تو موجود کرو زکوٰۃ کو اور ادا کرو، تاکہ زکوٰۃ دینے والوں کو جب اجر دیا جائے تو آپ کو بھی اجر ملے، ہم میں سے ہر ایک کو اجر ملے جس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ حج فرض ہے، نہیں کیے ہیں تو پھر اجر نہیں ملے گا حج کا، کر لو، زندگی میں کام آئے گا، آخرت میں جزا ملے گی۔ ذکر نہیں کرتے ہیں، کرو، تلاوت نہیں کرتے ہیں، کرو، جب تلاوت کرنے والوں کو اجر تقسیم کیا جائے گا تو ہم سب کو اجر ملے، اس کی ہمت کرو، اس کی تمنا کرو، اس کی دعائیں کرو، اور ساتھ ہی ساتھ غور کر لو کہ کس طرح ایمان لانا چاہیے تھا۔ کیا ایک مومن جیسا ایمان لانا چاہیے؟ لائے ہو؟ مضبوطی کے ساتھ ایمان لائے ہو؟ کامل ایمان لائے ہو؟ دل کے گہرائیوں سے ایمان لائے ہو؟ کیا زبان سے خالی اللہ کو مانتے ہو؟ جیسا اللہ کو ماننا مانتے ہو، جیسے رسول کو ماننا مانتے ہو، اور جیسے آخرت کو تسلیم کرنا تسلیم کرتے ہو، جیسے قبر کے عذاب اور ثواب کی امید رکھنا چاہیے رکھتے ہو، جیسے موت کا استحضار رکھنا ہے رکھتے ہو، جیسے کتابوں پر ایمان لانا ہے ویسے یقین رکھتے ہو، جیسے ملائکہ پر ایمان لانا ہے ویسا ایمان رکھتے ہو۔ غور کر لو، موقع ہے، ہر ایک غور کر لو۔ وہ غور کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، یہ غور کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، ایسا نہیں، ہم میں سے ہر ایک غور کر لو۔ اگر جیسا غور کرنا ہے، جیسا یقین رکھنا ہے، اگر یقین رکھتے ہو تو اس یقین رکھنے کا بہت بڑا اجر قیامت کے دن پاؤ۔ اس کی محنت کر لو، کوشش کر لو، وقت نکالو، اپنے عقائد کو لے کر غور کر لو کہ میں کیسا عقیدہ رکھا ہوں، نبی پر کیسا عقیدہ رکھنا ہے اور میں کیسا رکھا ہوں، میرا عقیدہ رسالت کیسا ہے، میرا عقیدہ قیامت کیسا ہے، میرا عقیدہ قبر عذاب و ثواب کیسا ہے، میرا اللہ پر ایمان اور یقین کیسا ہے۔ غور کر لو، اگر کمی ہے تو دنیا میں دور کر لو، دور کی جا سکتی ہے اس کمی کو۔ اگر کسی کو معلوم نہیں ہے پوچھ لو، پوچھنے سے بتایا جائے گا۔ عقل نہیں ہے تو کسی سے عقل مانگ لو
طریقہ نہیں ہے تو کسی سے طریقہ سیکھ لو، کسی کی جوتیاں اٹھا لو، کسی کی عزت کر لو، کسی کی دعائیں لے لو اور کسی سے کتابیں مانگ کر پڑھ لو۔ کوشش کرو، محنت کرو، اپنے روح سے یہ کمی دور کرو، اس کے بغیر آخرت میں نہ جاؤ، بڑے خطرات ہیں، بڑے مسائل ہیں۔ سچی بات کہہ رہا ہوں، ہمدردی والی بات کہہ رہا ہوں، علمی بات کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں ہمارے پاس نمازیں ہیں، اگر نہیں ہے تو پڑھو، اور پڑھتے ہو تو ذرا دیکھ لو کہ کیسی پڑھ رہا ہوں، کس نماز کا مطالبہ ہے، کیسا ادا کر رہا ہوں، الفاظ کیسے ہیں، کیا ایسا ہی بولنا ہے، میرا قیام کیسا ہے، کیا ایسا ہی کرنا ہے، میرا رکوع کیسا ہے، کیا ایسا ہی رکوع کا میرا مطالبہ ہے، اگر ایسا ہی سجدے کا مطالبہ ہے، اگر کمی ہے سجدے میں، رکوع میں، سیکھ لو، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ نماز سیکھ لو، 2 مہینے میں آ جائے گی، 4 مہینے میں آ جائے گی، 6 مہینے میں آ جائے گی۔ سیکھنا شروع کرو اور ایسی نماز لے جاؤ جو دل کے جذبات کے ساتھ ہو، دماغ کے استحضار کے ساتھ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق ہو۔ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات انبیاء موجود ہو، حضرات صحابہ اپنی نمازیں پیش کر رہے ہو، تو ہم بھی اپنی نمازیں ان سے ملتی جلتی نمازیں لے کر جائیں۔ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کیا اس کی محنت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت ہے، ضرور ضرورت ہے۔ استحضار کرو اور سوچو، غور و فکر کرو، اپنی نماز کو لے کر مراقبہ کرو۔ ہماری نمازوں کے لیے مراقبے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے قیام کے لیے مراقبے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے قیام کو، ہمارے رکوع کو، ہمارے سجدے کو، ہماری دل کی حالت کو نماز میں، اور کس بات کا تقاضا ہے، کس بات کی کمی ہے، اور کیا چیز ہونا چاہیے ہمارے نماز میں کہ جو واقعی نماز بنے جیسی نماز ہونی چاہیے۔ اس کمی کو دور کریں اور اس کمیوں پر نظر جانے کے لیے مراقبے کی عادت ڈالیں۔ اسی طرح روزوں پر غور کر لو کہ کیسا روزہ رکھنا چاہیے، کہ سارے لوگ اپنے روزے لے کر آئیں گے، انبیاء آئیں گے، صحابہ آئیں گے، اولیاء آئیں گے، ہم بھی جانا ہے، لہذا مسائل کے مطابق روزے رکھو، پڑھو، روزے کو سمجھو کہ یہ فرض کیسا ہے اور زکوٰۃ کیسی ادا کرتے ہیں، مسائل کے مطابق ادا کرو، الٹ اپ ادا نہ کرو، اور حج کیسا کرتے ہیں، کہیں غفلتوں سے تو نہیں کرتے، ریاکاری سے تو نہیں کرتے، دیکھ لو اور سنت کے مطابق دل کی گہرائیوں سے، علمی انداز سے، نتیجہ خیز انداز سے حج کرو اور عمرے کرو، تاکہ دوسرے لوگ جب عمرے پیش کریں تو ہمارے عمرے پر ریجیکٹ نہ ہو اور غضبناک نہ ہو، یہ کیا عمرہ لے کر آئے ہو، یہ کیا حج لے کر آئے ہو، تب ہم دوسرا عمرہ کہاں سے لائیں گے، تب ہم دوسرا قسم کا حج کہاں سے لائیں گے۔ آج غور کر لو، آج غور کرنے کا موقع ہے، آج عمل کر لو، آج کیونکہ عمل کرنے کا موقع ہے، کل جزا پانے کا موقع ہے، عمل کو ٹھیک کرنے کا موقع نہیں۔ یہ مراقبہ کر لو، اس کی تعلیم دی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، موقع ہے تمہیں، غور کر لو، اپنے اعمال اگر نہیں کرتے ہیں تو کرو، اور اگر کرتے ہو تو ٹھیک طرح انجام دے دو۔ اور ایک بار کہا جا رہا ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو، گناہ نہ کرو، شرک نہ کرو، بدعت نہ کرو، بڑی سخت پکڑ ہے کفر کی، شرک کی، بدعت کی، معصیت کی، تم سہ نہیں سکو گے۔ بے حیائی نہ کرو، بد نظری نہ کرو، میوزک نہ سنا کرو، بد زبانی نہ کیا کرو، گندے خیالات اپنے دماغ میں نہ لاؤ، اس کی بڑی سنگین سزا ہے۔ حسد نہ پیدا کرو، اپنے دل میں حب جان نہ لاؤ، اپنے دل میں ریاکاری کو بیٹھنے نہ دو، اپنے دل میں خباثتوں کو جمع نہ کرو، اپنے پیر سے غلطی نہ کرو، اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ کرو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اس معاملے میں، ان اللہ خبیر بما تعملون، کیونکہ تمہارا معبود ایسا ہے جب تم بد زبانی کرتے ہو اسی وقت اسے خبر ہو جاتی ہے۔
تمہارا معبود ایسا ہے جب تم بد نظری کرتے ہو اسی وقت اسے خبر ہو جاتی ہے، جب تم اپنے کان کو ملوث کرتے ہو تمہارا معبود اسی وقت تم سے باخبر ہو جاتا ہے، جب تم رات کے اندھیروں میں بھی چھپ کر گناہ کرتے ہو تو لوگوں کو خبر نہیں ہوتی، لیکن جس معبود کا تم کلمہ پڑھے ہو اسے فوراً خبر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کیا تمہیں ڈر نہیں؟ اگر وہ چاہے تو اسی وقت پکڑ سکتا ہے جیسا پچھلی قوموں کو اللہ نے معصیت میں پکڑا تو بعض انسانوں کو سور بنا دیا، بعض نافرمانوں کو پکڑا تو بندر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی قدرت والے ہیں۔ ڈرو، انسانوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہو، سب مومنوں سارے ڈرو، بوڑھے بڑھاپے کے گناہ کرتے ہیں تو ڈرو، جوانوں نوجوانوں کی نوجوانوں کی جوانی میں مست ہو کر کرتے ہیں جوانی والے گناہ تو ڈرو، عورتیں اپنے گناہوں سے ڈرو، مرد اپنے گناہوں سے ڈرو، مالداروں کی مالداری کے جوش میں جو گناہ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے کہیں کنگال نہ کر دے۔ کہتے ہیں کہ ایک مالدار کو اپنے مال کا بڑا گھمنڈ تھا، اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، دسترخوان پر بڑی نعمتیں رکھی ہوئی تھی، کسی ضرورت مند نے صدا دی، پرواہ نہیں کیا، حقارت سے دیکھا، کمتر جانا، دھتکار دیا، برا سلوک کیا، ایسا برا سلوک کیا کہ اللہ کو وہ برا سلوک پسند نہیں آیا، اللہ نے سزا دی، پکڑ کی۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پکڑ فرما دیتے ہیں، تو دنیا میں پکڑ کی، اور پکڑ ایسی کی کہ وہ کھا رہا تھا تو ایک فقیر نے صدا لگائی، بیوی سے کہا کہ اس کی ضرورت پوری کر دو، بیوی ضرورت پوری کی اور اندر آئی تو بھیگی آنکھوں سے آئی۔ شوہر نے پوچھا تمہارے آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کیا اس فقیر نے کوئی بے ادبی کر دی؟ بیوی نے کہا نہیں، بے ادبی تو نہیں کی، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ کیا واقعہ یاد آیا؟ پوچھا شوہر نے دسترخوان پر۔ میں اس فقیر کو جانتی ہوں۔ شوہر نے کہا کس طرح جانتی ہو تم؟ ارے یہ بہت بڑا رئیس تھا، مالدار تھا ایک مرتبہ، اور اسے اپنے مال کا بڑا غرور تھا، اور یہ میرا سابقہ شوہر ہے، پہلے میں اسی کے نکاح میں تھی، بڑی اللہ نے نعمتیں دی تھی، بنگلہ کوٹھی سے نوازا تھا، اسی طرح جیسے اب فقیر آیا ہے اس وقت میں اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھی تھی اور فقیر آیا، آپ نے تو اس پر رحم کیا، آپ نے اس کا خیال کیا اور مجھے کہا کہ یہ اٹھا کر فقیر کو دے دو، اور میں دے کر آئی، لیکن میں اسے پہچان گئی، اس کے ساتھ میں بیٹھی تھی، اس نے اس کے برا سلوک کیا تھا فقیر کے ساتھ، اور ایسا ہی یہ بے رحمی کرتا تھا، کنجوسی کرتا تھا، اللہ کے دولت میں اللہ کو یاد نہیں رکھتا تھا، اور لوگوں کو، غربا کو، ضرورت مندوں کو دھتکارتا تھا۔ ایک دن ایک فقیر کو دھتکار دیا، اللہ تعالیٰ کو پکڑ کرنی تھی، پتہ نہیں وہ کون فقیر تھا، اللہ نے پکڑ کی، اس کے بعد اس کے کاروبار گرنے لگے اور اس کے حالات بگڑنے لگے، حتیٰ کہ مجھے طلاق اس نے دے دی، طلاق واقع ہو گئی، سامان بک گیا گھر کا، اور حالات ایسے بگڑے، مکان بھی اس کے بیچنے پڑے اور کاروبار بھی اس کا ختم ہو گیا، یہ حالت ہو گئی۔ آج میں اسے اپنے در پر بھیک مانگتا ہوا دیکھ رہی ہوں تو مجھے ماضی یاد آ گیا کہ کیا شان تھی ایک زمانے میں، واقع اللہ بڑے قدرت والے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اگر کان پکڑ کر کسی مالدار کو غریبوں کی صف میں کھڑا کر دے تو اللہ کو قدرت ہے۔ اس شوہر نے کہا میں بھی اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس شوہر نے سنایا کہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، جس وقت تم اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر نعمتیں کھا رہی تھی اور ایک فقیر نے صدا لگائی تھی، وہ فقیر کوئی اور نہیں بلکہ وہ میں ہی تھا، میں ہی تھا، وہ اللہ نے مجھے نوازا ہے، اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کسی فقیر کو پکڑ کر اونچائی پر پہنچانا چاہے تو کوئی اسے غریب نہیں کر سکتا، اللہ کو قدرت حاصل ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا اللہ بڑی قدرت والے ہیں،
جیسے اس مالدار کو غریب کے معاملے میں ڈرنا ہے، اسی طرح ہر گنہگار کو بھی اپنے گناہوں کے بارے میں ڈرنا ہے۔ میں گناہ کر رہا ہوں اللہ کی دی ہوئی زبان سے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے، اللہ کے دیے ہوئے کان سے، اللہ کے دیے ہوئے آنکھ سے۔ اگر اللہ پکڑ کر اندھا بنا دے تو کون مجھے آنکھ دے سکتا ہے؟ اللہ مجھے بہرا کر دے تو کون مجھے کان دے سکتا ہے؟ اللہ میری ٹانگیں توڑ دے تو کون مجھے ٹانگیں دے سکتا ہے؟ اللہ میری عقل کو ختم کر لے تو پاگل کو کون عقل دے سکتا ہے؟ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ارے ڈرو اس پروردگار سے، جب جس وقت تم گناہ کرتے ہو، تم تنہائی میں ہو یا لوگوں کے درمیان، تمہارے اللہ کو اسی وقت خبر ہو جاتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کو خبر ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ نوجوانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو، جو عمر رسیدہ ہے وہ بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو، جب ہم جس طرح کا چھوٹا بڑا گناہ کرتے ہیں تو پروردگار کو خبر ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا گناہوں سے توبہ کرنے اور سچی پکی توبہ کرنے کی کیا ہم سب کو ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت ہے۔ یہی ہماری روح پر ہمارا احسان عظیم ہے۔ لہٰذا دو باتوں کی میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ مراقبہ کیا کرو، اور مراقبہ یہ کیا کرو کہ غور کر لو مجھے قیامت کے دن جانا ہے، کہیں اعمال میں کھوٹ تو نہیں ہے؟ اعمال کا کھوٹ یہی دور کرو تاکہ اعمال قیامت میں رکھے جائے تو جو ہے جنت میں جانا آسان ہو۔ اور مراقبہ کیا کرو، کوئی گناہ تو نہیں ہے، جہالت سے، نافرمانی سے، خدا کی عظمت نہ ہونے کی وجہ سے ابھی موقع ہے توبہ کرنے کا۔ توبہ کر لو، توبہ کی ضرورت تم محسوس کر لو۔ آج توبہ کر لو گے، ابھی توبہ کر لو گے تو اس توبہ کی قیمت لگے گی، ورنہ قبر میں جانے کے بعد سوچتے رہو گے توبہ کرنا تھا، وہ تھا کام نہیں آئے گا، کرنا ہے یہ کام آئے گا، کرنا تھا نہیں، کرنا ہے۔ مجھے اپنے اعمال کو اختیار کرنا ہے اور اعمال کی کمی کوتاہیوں کو دور کرنا ہے اور برائیوں کو چھوڑنا ہے اور پوری طرح سے چھوڑنا ہے، ہر قسم کی برائی کو چھوڑنا ہے۔ اس بات کی تعلیم اس آیت کے اندر دی گئی ہے۔ آپ کے سامنے میں ایک اور مرتبہ اس کو پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، شیطان کی شیطانیت سے بچائے اور نفس کی نفسانیت سے ہماری حفاظت۔